نماز ایک اکیلا فرض نہیں ہے شریعت میں، اور بھی فرائض ہیں، لیکن نماز عرش الہی پر بلا کے دی گئی، باقی سارے فرائض زمین پہ دیے گئے، یہ اوپر بلا کے دی گئی۔ اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا وہ اتنا بڑا تھا کہ باقی فرائض کے اہتمام اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔ کیسے انبیاء کرام کو جو ہے نا اس رات جمع کیا گیا، اور ہر آسمان پہ نبی علیہ السلام کا استقبال کیا گیا، پوری معراج کی تفصیل ہے۔ جو معراج کی تفصیل سننا چاہیں، الحمدللہ میرے بیانات سیرت کے اوپر تقریباً 75 ہیں، 75۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آخر تک کے سارے حالات تفصیل سے ہیں۔ معراج کے واقعے بھی اس میں میرا خیال ہے کم سے کم 2 گھنٹے میں بیان ہوا ہے، دو بیان کلپس میں ہوگا، وہ 2 لنکس کے اندر یا 3 میں ہوگا۔ اتنی تفصیلات ہیں، اتنے اہتمام سے دی گئی۔ ہاں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں؟ 50۔ ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے لکھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ تجلیات کو اتنا لے رہے تھے، اتنا قرب کے عالم میں تھے، ایک خوشی کا، ایک محویت کا عالم تھا، اتنا زیادہ محو تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازیں بھی فرض کر دیتے تو آقا قبول کر لیتے۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں، آقا کو بھاری نہیں لگی کہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی سادہ سی مثال نا سمجھنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ تعالیٰ کے حسن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، مصر کی عورتیں کتنی نازک عورتیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا اور ہاتھ کاٹ لیے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، ہاتھ کاٹ لیے۔ فرحاد کو کہا گیا جناب وہ پہاڑ توڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یعنی کوئی محبت میں ایسا غلبہ آتا ہے کہ انسان مشقت اٹھانے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال کا دیدار کر رہے تھے، انوارات اور تجلیات ڈائریکٹ لے رہے تھے، تو وہاں 5 کیا، 50 کیا اور 500 کیا، وہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کے قلم کی آواز کی چرچراہٹ سن لیں، ہم بےتاب ہو جائیں، ہم تڑپ جائیں۔ نبی علیہ السلام تو اس ماحول میں تھے۔ اب آپ تو 50 لے کے نیچے آگے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا کہ نہیں، کرتے کرتے 5 رہ گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ 5 بھی جو صحیح طریقے سے ادا کر لے گا ثواب 10 کا ہی ملے گا۔ اب نماز کی برکتیں، پہلے تھوڑی سی فضیلت کے اوپر بات ہو جائے، پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، ادا کرنے کا نہیں حکم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو۔ قیام نماز میں بڑی تفصیلات ہیں۔ جو نماز قائم کرے گا، اوقات کی پابندی حفاظت کرے گا، سارے امور کی 9 چیزیں اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز، اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کو تندرستی عطا فرماتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس نمازی کے گھر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، روز محشر پل صراط کے اوپر تیزی سے گزر جائے گا، جہنم سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے، جنت نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یہ 9 انعام نماز کے لیے بتائے گئے۔ اور منبہات ابن حجر میں ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ اس روایت میں کون سی 10 خوبیاں ہیں سنیے۔ نماز چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی ہے، قبر کا انس ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال نامے کے ترازو کے اندر وزن ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے، اور دوزخ سے ایک آڑ اور رکاوٹ ہے۔ فرمایا آگے، لہذا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے،
ہماری بھی ہونی چاہیے نا.